وذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور نکاح کے سلسلے میں کچھ گفتگو چل رہی تھی. اس وقت بھی نکاحی کے عنوان سے دو چار باتیں آگے کر رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کے لیے نکاح عورت کا جو وکیل ہے وہ وکیل اجازت طلب کرتا ہے. اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر انسان ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وکیل اور گواہ لڑکی کے محرم ہو. جہاں تک لڑکی کا باپ موجود ہے تو سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ لڑکی کا باپ خود وکیل ہو اور گواہ میں جہاں تک ہو سکے لڑکی کے محرم ہو. جیسے لڑکی کا عاقل والد بھائی ہے اور اسی طریقے سے چچا ہے اور اسی طرح ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، جو محرم ہے اس کے بڑا عاقل والد بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو ان حضرات کو گواہ بنانا چاہیے. اگر گواہ محرم ہے تب تو اچھی بات یہ ہے کہ جب عورت سے نکاح کے سلسلے میں اجازت دی جائے تو محرم بھی اس مجلس میں موجود ہو، اور اگر غیر محرم ہے تو اس مجلس میں موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، نہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک گواہ کا سلسلہ ہے تو گواہ اگر لڑکی کے سامنے اجازت لیتے ہوئے موجود ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی میاں بیوی میں یا میاں بیوی کے گھر والوں میں اس سلسلے میں اختلاف ہو جائے کہ لڑکی نے اپنے نکاح کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی، تو جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے لڑکی نے اجازت دی تھی. لہٰذا اگر غیر محرم ہے تو لڑکی اگر برقعے کا اہتمام کرے، پردے کا اہتمام کرے، اچھی چیز ہے، اور اگر محرم ہے تو کوئی سوال کی بات نہیں ہے. اس کے بعد مجلس قائم ہوتی ہے نکاح کی مسجد میں. جب مسجد میں نکاح کی مجلس قائم کی جائے تو بہت اچھا دن ہے کہ جمعہ کا دن ہو، اور بہت فضیلت کا وقت ہے، عصر کی نماز کا بعد کا وقت ہوتا ہے. لیکن اگر مجمع مسجد جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور اس وقت کو ترجیح دی جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں نکاح میں شریعت اسلام سے چاہتا ہے کہ اس کی شہرت کو نکاح کیا شہرت ہو. یہ شہرت نہ ہو کہ شادی ہوئی تو 2 لاکھ روپے کا ڈیکوریشن کیا گیا تھا، 2000 آدمیوں کو دعوت دی گئی تھی، اتنے سارے شامیانے لگائے گئے تھے اور اتنی ساری کھانے کی آئٹمیں بنائی تھی. یہ شہرت نہیں. شہرت سے مراد یہ ہے کہ جس محلے میں، جس بستی میں جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس بستی میں، اس محلے میں اس لڑکی کے گھر والے اور اطراف والے اور محلے والے کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کی لڑکی کا فلاں آدمی کے لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے. اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے کبھی کو ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے دعوت علوموں میں اور اسی طرح تنظیم اجتماعات میں اور اسی طریقے سے اجتماعی نکاح میں اور اسی طریقے سے کسی خانقاہ میں ہم نکاح کی مجلس کو منعقد کرتے ہیں. جہاں تک برکت کا سلسلہ ہے تو کوئی سوال نہیں، یہ ایسے مراتب ہے جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے. لیکن بہتر طریقہ، اصل طریقہ یہ ہے کہ جس محلے میں، جس بستی میں عورت لڑکی ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس بستی کی مسجد میں اگر نکاح کر لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جامعات میں، خانقاہوں میں، تربیت اجتماعات میں نکاح اس سے ہوتا ہے کہ سادگی ہے. لیکن اجتماعی نکاح جو ہوتا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے شریعت کے مطابق نکاح اور سادگی ہے. لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں تو نکاح سادگی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تربیت اجتماع
اس لیے کہ خانقاہ ہے، اس لیے کہ جامعہ ہے، لیکن اس کے بعد جب رخصتی ہوتی ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس محلے میں بیٹی اور لڑکی رہ رہی ہے اس محلے کی مسجد میں نکاح کرے اور شادی کی تقریب ہمارے گھر پر ہو۔ اس شادی کی تقریب میں شریعت اور سنت کو جمع کرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ نکاح کیا ہے، کتنا سیمپل نکاح کیا ہے، کتنا معمولی نکاح کیا ہے، اور وہ سادگی لوگوں کے سامنے آئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برکت والی جگہوں میں نکاح ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو سادگی ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے وہ سادگی گھروں میں نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح اپنے گھر میں اپنے محلے کی مسجد میں کر کے وہ سادگی والا عملی پروگرام امت کے سامنے پیش کرے، نکاح اس کو کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلام معتدل مذہب ہے، نہیں اس میں غلو پسندیدہ ہے، نہیں اس میں حد سے زیادہ نیچے اتر جانا پسند ہے۔ لہٰذا ایک کوئی ایسا نکاح کرے کہ جس نکاح میں اتنا روحا ہو، اتنا دھوم ہو، اتنی فضول خرچی ہو، اللہ کے احکام کو اتنے پورے ڈالو جس کی کوئی انتہا نہیں، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور اگر نکاح کو اس طرح کیا جائے کہ اتنی سادگی کے پتہ ہی نہ چلے کہ نکاح ہو رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے، تو شریعت اسلام کی یہ بھی مطلوب نہیں۔ شریعت اسلام میں غمی کو غم کے طور پر اور خوشی کو خوشی کے طور پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے اس کو بھی میں نے بتایا تھا کہ انصاری کچھ عورتیں ایک سلحن کے گھر سے نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورتیں؟ کہا کہ انصار کی ایک عورت کا نکاح تھا، جو عورتیں وہاں گئی۔ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نکاح ہے، آدمی کو اتنی سادگی کرنے سے پتہ ہی نہ چلے اور پھر کہے کہ ہم نے تو اتنی سادگی کے پڑوس کو نہیں پتہ چلا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی نقص ہے۔ ہاں سادگی یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد نکاح کی مجلس ہوتی ہے۔ نکاح کی مجلس میں عام طور پر ہم سے غفلت ہوتی ہے۔ وہ غفلت یہ ہوتی ہے کہ دیکھو نکاح کے لیے دو چیز ضروری ہے، ایک ہے ایجاب اور ایک ہے قبول۔ ایجاب کہتے ہیں میاں بیوی یا اس کے اولیاء کی طرف سے پہلے آدمی کا ایک جملہ کہنا، اور قبول کہتے ہیں دوسرے آدمی کا اس کے جواب میں جملہ دہرانا۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے قاضی صاحب کہتے ہیں، پوچھتے ہیں وکیل سے کہ بھائی آپ نے اپنی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض فلاں بیٹے کے فلاں آدمی کے نکاح میں دیا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب وکیل کو یہ بات پوچھی جائے تو وکیل زبان سے کہے جی ہاں میں نے دیا، یہ کم سے کم کہے جی، اور جو لڑکا نکاح قبول کرنے والا ہے وہ اپنی زبان سے کہے کہ ہاں جی میں نے نکاح قبول کیا۔ یہ جو دو جملے ہیں یہ بنیاد ہے نکاح کے صحیح ہونے کی۔ تو کہانی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ایجاب و قبول ہے، لڑکی کے وکیل کی طرف سے ایک جملہ اور لڑکے کی طرف سے دوسرا جملہ، یہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں اتنا زور سے ان جملوں کو ادا کرنا چاہیے کہ گواہ سنیں۔ اس کا اہتمام ختم ہو گیا۔ ہونا چاہیے کہ جب پوچھا جائے قاضی صاحب پوچھے کہ بھائی آپ نے اپنی موکلہ کو اتنے مہر کے عوض فلاں آدمی کے نکاح میں دیا، تو اتنا زور سے کہے کم سے کم تو دو گواہ ہے یا مجلس میں دو آدمی ہیں وہ سن لیں کہ ہاں میں نے دیا، اور جس صاحب سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہے کہ میں نے قبول کیا۔ جہاں ہمیں بولنا ہے وہاں تو ہم خاموش رہتے ہیں، اور جہاں خاموش رہنا ہے بہت بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ بولنے کی جگہ ہے، یہاں بولنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کی مجلس ہو جاتی ہے۔ نکاح کی مجلس کے بعد عام طور پر چھوہارے تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کا بعد اس کا کوئی حل نہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں مجمع ایسا ہو، لوگ سنجیدہ ہو، مسجد کے ادب احترام کو باقی رکھے اور اس کو چھوہارے کو اس طرح لڑا کیا جائے تو یہ تو مستحب ہے۔ لیکن اگر مجمع سارا آداب مسجد سے ناواقف ہے اور اس کی وجہ سے دوڑ بھاگ ہوتی ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، شور شراب ہوتا ہے اور پتا نہیں چلتا کہ مسجد ہے یا بازار ہے یا کھیل کا میدان ہے،
تو ایسے وقت میں مستحب پر عمل کرنا جائز نہیں. اس وقت ایسا ہے کہ تقسیم کر دیا جائے. اور مستحب ہے تو اچھا ہے ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے اور تقسیم کرنے والا لٹا دے. ہمارے پاس جو آیا ہم اس کو دیں. اور اگر زائد آیا ہے تو اڑوس پڑوس میں جن کو نہیں ملا اس کو بھی تقسیم کر دیں. ہماری شان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی اس میں شریک ہو اور ہمارے جو بھائی جن کو نہیں ملا اس کو وہ بھی شریک ہو. لیکن ہمارا جذبہ الٹا ہوتا ہے. جتنا آئے میں ہی کروں. ایک رہنا ہے, 4 آئے تو 2 اس شہر میں 2 اس شہر میں آنے دو. اور کہیں بیچارے کے سامنے وہ چھوہارا پڑا ہوا ہے وہ لینے میں تاثیر کرتا ہے, جھٹ سے لے لیں اور ہم اپنے ذہن میں رکھے. یہ اچھی چیز ہے. اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جتنے حاضرین ہیں جہاں تک پہنچایا جا سکے اس کو پہنچایا. اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دلہے میاں مجلس سے نکاح کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کے بعد مبارکبادی بھی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, اللہ خیر و برکت مقدر کرے. حدیث میں خود اس کے لیے دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعا کو سیکھیں اور دعا کو سیکھنے کے بعد جو دلہا نکاح کر رہا ہے اس دلہے کو وہ دعا دے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر. یہ دعا بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر. یہ دعا اگر ہم دیں اور اگر نہیں جانتے یہ وہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے, تیرے لیے برکت دے اور تم دونوں کا جمع ہونا برکت کا ذریعہ بنا. اس طریقے سے یہ اصل ہے. دیکھو حدیث میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں اللہ نے زبردست قوت رکھی ہے. جتنی بھی دعائیں احادیث سے منقول ہے اس میں ایسی قوت اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جو اس تاثیر کو بتلا سکے. آپ جانتے ہیں بیت الخلا ناپاکی اور گندگی کی جگہ ہے اور وہاں شیطان ہوتا ہے اور شیطان اس گندے جگہ میں جو آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس پر غلط اثر ڈالتا ہے. حدیث میں ہے کہ آدمی جب بیت الخلا میں جائے اور بیت الخلا میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے تو آدمی شیطان کے اثرات سے, شیطان کی خباثتوں سے, شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے. آپ یقین مانیے ہزاروں منٹ سے آپ بلا لیں, مشین بنا کر رکھ لیں اور تلاوی جتنی بھی دشمن کو ہلاک کرنے کی ہے وہ سب رکھ لیں, لیکن اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان کا جو حملہ ہے یہ ساری پلٹنیں, یہ ساری فوجیں, یہ سارے مشین گن, یہ سارے ہتھیار ایک بھی شیطان سے ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے مختصر دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور مصنوع طریقے پر اندر چلے گئے تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں, نہ ہتھیار ہے نہ آلات ہے, بلکہ ضرورت سے زائد کپڑے وہ بھی ہم نے اتار دیے ہیں. ہمارے سر پر ٹوپی ہے, بنیان ہے, پاجامہ ہے یا ٹوپی ہے, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن دعا میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے, قوت رکھی ہے. اس دعا کے پڑھنے کے بعد شیطان زور لگانا چاہے اس کا زور بیکار ہے, طاقت لگانا چاہے, اثر ڈالنا چاہے, شرارت اور خباثت منتقل کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. دعا میں اللہ نے اتنی تعظیم رکھی ہے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے, سفر سے پہلے دعا پڑھ لی, اب دعا پڑھنے کے بعد سفر کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں اور پناہ میں. آج کل آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ بے شمار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اور سب تو دھیرے ہاتھ تو میں نے بتاؤ پر ہمارے والے ہو گئے. کبھی تو کہتے ہیں وہ سامنے والا کیا ہوا ہے, شراب کیا ہوا ہے. تو بھائی اللہ نے دعاؤں میں یہ قوت رکھی ہے, دعاؤں میں یہ تاثیر رکھی ہے, دعاؤں میں یہ اثر رکھا ہے اور دعا کی وجہ سے اللہ ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ تم تو ظاہری اعتبار میں اپنی حفاظت کرنے کا سبب اختیار کرے لیکن سامنے والے سے سبب اختیار نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نقصان سے بھی تمہاری حفاظت کرائے. دعا میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے موقع پر ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے دلہے کو سوغات دیں. آج کی ہدیہ تحائف دیتا ہے اپنی خوشی سے بہت اچھی چیز ہے, لیکن ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس تحفے سے ہم غافل ہیں. آج سے ارادہ کریں, نیت کریں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی نکاح ہوں گے ہم اپنے دلہوں کو اور اپنے ہونے والے بھائیوں کو جو دلہے بن رہے ہیں ان کو ان دعاؤں کا سوغات دیں گے, ان دعاؤں کا تحفہ دیں گے.
یہ دعائیں کام آنے والی ہے جو ان کی زندگی میں چین سکون خیر و برکت عافیت ہم کو سلامتی رکھنے والی ہے. اگر سب کچھ دے لیکن دعا نہ دے تو ہو سکتا ہے نفس و شیطان کے حملے سے اور شرارتوں سے یہ ہمارا جوڑا بدل. پھر اس کے بعد ایک خاص چیز کی طرف توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو شادی کا موقع ہے، شادی خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع پر آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو آج میرے گھر میں خوشی ہے، کہیں میرا بیٹا دلہا ہے، کہیں میری بیٹی دلہن ہے، کہیں میرا بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، آج دلہا اور دلہن بنا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. ذرا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو یہ خوشی کا دن دکھلانے والا کون ہے، یہ خوشی عطا کرنے والا کون ہے. جب اس کا دھیان رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ قادر مطلق، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج اس نے اپنے فضل سے یہ خوشی کا موقع دکھلایا ہے. وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ موقع خوشی کا ہو غم کی شکل اختیار کر دے، موقع غم کا ہو خوشی کی شکل اختیار کر دے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بارات شادی کی نکاح کے بعد رخصت ہوتی ہے اور کہیں ناگہانی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں دلہا مر جاتا ہے، کہیں دلہن مر جاتی ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دلہن شادی کا موقع ہے اور گھر سے ماں اور بھائی اور بہن کے جنازے نکل رہے ہیں. سوچنا چاہیے آج کا یہ خوشی کا موقع ہمیں دیا کتنا ہے. جس خدا نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے، ایسے خوشی کے موقع پر ہمیں غم کی باتیں دکھلا سکتا ہے، حادثہ دکھلا سکتا ہے. اس خوشی پر اس کا شکریہ ادا کرے. اے رب کریم، جس فضل سے آپ نے ہمیں خوشی کا موقع ادا فرمایا، اسی فضل سے ہمیں اپنے آپ کو ناراض کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. بعض مرتبہ شادیوں میں بعض ایسے کام شروع ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے لیکن نئے شروع ہوتے ہیں اور ایسے شروع ہوتے ہیں کہ پھر ان کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے شادیاں ہوتی تھی تو ایک ساتھ اس کا کہیں ویڈیو کا پروگرام ہوتا تھا. آج تو ہر ایک کے جیب میں موبائل اور کیمرہ موجود ہے اور فوٹو اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی حرمت اور قباحت بھی سے نکلتی. پھر اس کے بعد پہلے نکاح ہوتا تھا تو مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہوتا تھا، ایک ساتھ نہیں ہوتے تھے. اب تو اگر سارا احتیاط کیا جائے، عورتوں کو گھر میں رکھا ہے، مردوں کو باہر رکھا ہے. اللہ کا فضل ہے کھانے پینے کے شامیانے الگ ہے، لیکن اس کے بعد ڈیکوریشن ہوتا ہے، اسٹیج بنایا جاتا ہے اور اسٹیج پر دولہے کے لیے ایک کرسی ہے اور دلہن کے لیے ایک کرسی ہے. کیوں کہ سارا سب کچھ کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا وہ کر لیا. لیکن ہم تو 14ویں 15ویں صدی کے ایسے مسلمان ہیں کہ جب تک اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے چین نہ آئے، جب تک اللہ کے حکم کی دھجیاں نہ اڑائے چین نہ آئے. لہٰذا ڈیکوریشن کے طور پر اسٹیج ہوتا ہے، اسٹیج پر دلہا بھی ہے، دلہن بھی ہے اور ان کے گھر والے بھی ہیں، نوجوان مرد بھی ہیں، نوجوان عورتیں بھی ہیں. آپس میں ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اکٹھا ہو رہا ہے اور موبائل چل رہا ہے اور ویڈیو ہو رہا ہے. وہ شریعت کی اسلام جو ماں بہنوں کی عزت و عفت کا محافظ تھا، عفت و عصمت کی حفاظت کرتا تھا. اور خدا پاک کی قسم مسلمان وہ نہیں ہے کہ اس کی ذات سے اس کی ماں بہنوں کی عزت محفوظ رہے. مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی ذات سے اس کے گاؤں میں، اس کی بستی میں، اس کے علاقے میں رہنے والے ایک ایک بھائی بہن، چاہے وہ مسلمان ہو، ایک ایک بھائی بہن چاہے وہ برادران وطن غیر مسلم ہو، اس غیر مسلم بھائی بہن کی عزت اور عصمت کی حفاظت اگر ہم سے ہو رہی ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان نوجوان. آج ہماری شادیوں کا حال یہ ہے کہ ان شادیوں کے موقع پر ہم خود ایسے پروگرام بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک نوجوان مسلمان اپنی نوجوان مسلمان بہن کی عزت کو لوٹے، ان کے حسن کا کھیلواڑ اڑائے اور ان کو محفوظ کرے اور محفوظ کرنے کے بعد دوسروں کو بھیجے. ہمارے یہاں یہ شادی ہوئی ہے، ہمارے یہاں یہ حسینائیں جمع ہوئی ہے، ہمارے یہاں یہ ہیروئن جمع ہوئی ہے. آج شادی ہے چاہیے تو یہ تھا ہم تو اپنے غیر مسلم بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے. آج ہم سے اپنی ملت کی ماں بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو رہی. میں اس بات میں عرض کرتا ہوں پھر ہم روتے ہیں اور سب نکاح تو نہیں ہے، وہ گھر بھی بھی میرا بھی شک و شبہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں،
کہیں ساس کے ساتھ ایسا معاملہ، کہیں نانند کے ساتھ ایسا معاملہ، کہیں یہ کہیں وہ. ارے بھائی بنیادی بھی تھا جس میں اللہ سے یہ سب کچھ مانگنا تھا، اس دن کو دوستوں نے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے بے انتہا ناراض کر دیا. اور ناراض کرنے کے بعد اب چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کو چین اور سکون مل جائے، تیرے بیٹے کو راحت اور اطمینان مل جائے اور تم عافیت کے ساتھ خیر والی زندگی گزارے. یہ تو بہت زیادہ ناراضی کی بات ہے. اگر آدمی زمین میں گیہوں کا دانا ڈالتا ہے تو اس سے گیہوں ہی اگتا ہے، اس سے جوار نہیں اگا سکتی. آدمی غلط دنیا پہ رکھتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر غلطی خالی ہوگی. میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا، ہمارے اس مسلمان بستی میں ہم نے سنا نہیں تھا. دیکھو مجھے کھانا نہیں دینا ہے، مجھے اللہ کے گھر میں سمجھانا ہے. ہماری بستی میں نکاح ہوا اور وہاں زور زور سے کھانے بجائے گئے. یہ گناہ ہے، حرام ہے. مجھے اس پر افسوس ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس اس پر ہے آج مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کو اسے سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف کام ہے. تو بجائے اسے تو مان لے، تسلیم کر لے، وہ حجت کرتا ہے، دلیل کرتا ہے. اگر یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا. مجھے خطرہ ہے ایمان سے پھر ہونے کا. آدمی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد گناہ کو گناہ سمجھے اور گناہ کو گناہ سمجھنے کے بعد اس کو چھوڑے. یا اس کے خلاف حجت بازی ہو رہی ہے، مرتبہ آؤ نکلا ہے تو ہمارا کھانا کو مل جائے، آؤ نکلا ہے تو ہمارا مہمانوں کرا جائے. مہمانوں کی خوشی میں اللہ کے حکم کو توڑنا، کھانے کے بگاڑ میں اللہ کے حکم کو توڑنا، اور پھر ہم یہ چاہے کہ دنیا میں زندگی چین سے گزرے. خدا پاک کی قسم، خدا اس زندگی کو جہنم والی زندگی بنائے. اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس بات کا لحاظ کرے کہ شادیوں کے موقع پر ہم اس بات کا لحاظ کریں گے کہ ہماری شادیوں میں ایک بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، قرآن کے حکم کو چھوڑنے والا ہو، نبی کی شریعت کو چھوڑنے والا ہو. ہم ایسا نکاح نہیں کریں گے. ارادہ کرتے ہیں، یقین مانیے. حضرت وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اگر تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو اللہ تعالیٰ راحت کی شکلوں میں یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے. آپ چلے جائیے پیچھے، اس زمانے میں جھونپڑے تھے، عالیشان مکان نہیں تھے. اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، سائیکلوں پر سفر ہوتا تھا، ایسی کاریں نہیں تھی. اس زمانے میں سادہ کھانا، سادہ پینا، سادہ رہنا، ساری چیزیں مشقت اور محنت والی ہوتی تھی. اس کے مقابلے میں نعمتوں کی بھرمار ہے، ایسی نعمتیں جو انسان کے تصور سے باہر ہے. لیکن اس کے باوجود سارے انسان نعمتوں میں رہتے ہوئے جہنم کی طرح پریشان ہے. دلوں پر سکون مقصد ہو چکا ہے، فکر اس کا منتقل ہے، ذہن اس کا منتقل ہے. ہزاروں قسم کی فکر ہے، ہزاروں قسم کا ڈر ہے، ہزاروں قسم کا بے چینی ہے، اور رات دن پریشان ہے. چین سکون نام کی کوئی چیز. یہی وہ ہے دنیاوی راحت کے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جہنم بنا دیں گے. آج ہم نے اپنی بدعملی سے ہم نے پورے نقشے کو جہنم والا بنا دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ نقشے سکون والے بن جائے. اللہ کی نافرمانی کے بعد نقشے سکون والے بنیں گے. وہ قادر مطلق ہیں، جب راحت دینے پر آئے تو تکلیف کی شکل میں راحت دیتا ہے، اور جب ہلاک کرنے پر آئے تو راحت اور آرام کی شکلوں میں ہلاک کر کے نکلا ہے. کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذریعے کو راستہ بنا دیا اور انہیں کے دشمن فرعون کے لیے اللہ نے اس راستے کو سمندر بنا دیا. وہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ قانون کہیں سنی بات کا عام کی توفیق عطا فرمائے. پہلے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد مختصر سنتوں سے جلدی فارغ ہو جائے. یہ فرض ہے. اس کے بعد جنازہ فرض کفایہ ہے، دوسرا عمل فرض کفایہ کا ہوگا، اور اس کے بعد نکاح کی منظور ہوگی. میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے. جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ بغیر جنازے کے چلے جاتے ہیں. میں محبت کے ساتھ یہی درخواست کروں گا کہ جمعہ کی نماز ہے، جنازہ ہے یا اور کوئی بدل نماز اور جنازہ ہے، ہم نماز پڑھنے آئے ہیں تو اپنے بھائی کے حق نماز جنازے میں شرکت کرے، اور شرکت کے بعد نکاح کی منظور میں شرکت کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے.